بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ہر مسلمان عاقل بالغ، خواہ مرد ہو یا عورت، اس پر نماز کا ادا کرنا یہ فرض ہے۔ تو اس لیے نماز کے ضروری مسائل کا جاننا بھی ہر مرد اور عورت کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض کتنے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نماز میں ایک شرط بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، یا ایک فرض رہ جائے تو پھر بھی نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ تو نماز کی 6 شرائط ہیں: طہارت کا ہونا، سطر کا چھپانا، قبلہ رخ ہونا، وقت کا ہونا، نیت کرنا، تکبیر تحریمہ کہنا۔ اب اس کی میں تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں۔ طہارت کا ہونا یعنی جو بھی نماز خواہ مرد یا عورت ادا کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا جسم بھی پاک ہو، اس کا لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے تو وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اور سطر کا چھپانا، مرد کی سطر جو ہے نا ناف سے لے کر یہ گھٹنوں کے نیچے تک، اور عورت جو ہے اس کا چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کی یہ ہتھیلیاں چھوڑ کر اس کا سارا جسم ہی سطر ہے۔ اس کے بالوں کے اوپر بھی کپڑا ہونا چاہیے۔ تو جب نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ سطر جو ہے نا ان کا ڈھانپا ہونا ضروری ہے۔ قبلہ رخ ہونا، جب نماز پڑھنے لگے تو آپ کا رخ جو ہے نا وہ قبلہ کی طرف ہوگا تو نماز آپ کی درست ہوگی۔ اور جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا وقت بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ نماز ظہر کی پڑھ رہے ہوں اور وقت عصر کا شروع ہو جائے۔ اگر عصر کا وقت شروع ہو جائے گا تو ظہر کی نماز آپ ادا کریں گے تو نہیں ادا ہوگی۔ جو بھی نماز پڑھیں گے اس کا وقت ہوگا تو پھر وہ نماز ادا ہوگی۔ اور نیت کرنا، جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت، یہ نیت ویسے دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن آپ کو یہ اقرار کر لے تو یہ بھی بہتر ہے۔ جو بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کی نیت ہو کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں فجر کی پڑھ رہا ہوں۔ تو تکبیر تحریمہ کہنا، نیت کر کے پھر اللہ اکبر کہنا، یہ بھی شرط ہے۔ اگر ایسے آپ ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ ہوگی 6 شرائط۔ اب نماز کے 7 فرائض ہیں۔ پہلا فرض وہی جو شرط میں ہے، تکبیر تحریمہ کہنا، اور دوسرا قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع، پانچواں سجود، اور چھٹا ہے قعدہ اخیرہ، اور ساتواں سلام۔ تو پہلا فرض وہی شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بغیر ہی آپ ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں، اگر ایسا کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ قیام، سیدھا کھڑا ہونا، اگر آپ کھڑا ہونے کی طاقت رکھتے ہیں تو کم از کم اتنا سیدھا کھڑا ہو جائیں۔ فرض یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے پھیلائیں تو آپ کے ہاتھ نہ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکیں۔ اور قرات کرنا، کھڑے ہو کر کم از کم کچھ چھوٹی آیت کے 2 کلمات کہہ دینا، یہ فرض ہے۔ ویسے آپ 3 آیات یا ایک بڑی آیات جو ہے نا وہ پڑھنا آپ کے لیے واجب ہے، اور فرض یہ ہے کہ کسی چھوٹی آیات کے 2 کلمات ہی کہہ لینا، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ رکوع اس طرح کریں کہ آپ کی جو سرین ہے بالکل جو ہے نا بچھ جائے، تو بڑے اطمینان کے ساتھ رکوع کا ادا کرنا۔ اور سجدہ یہ ہے کہ آپ کی پیشانی بالکل زمین کے اوپر لگ جائے، اور آپ کی انگلیوں، جو پیروں کی انگلیاں ہیں نا، کم از کم ایک انگلی کا پیٹ اس کا زمین کے ساتھ لگ جانا، اس سے آپ کا سجدہ درست ہوگا۔ اگر آپ کے پیر جب سجدہ، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض تو سجدہ کرتے ہیں تو ان کے پاؤں جو ہے زمین سے اٹھ جاتے ہیں، تو ایسا کرنے سے سجدہ پھر ادا نہیں ہوتا۔ جب سجدہ ادا نہیں ہوگا تو ایک فرض رہ جائے گا، تو نماز درست نہیں ہوگی۔ قعدہ اخیرہ، تو جب ساری نماز آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، آخری قعدہ میں جب بیٹھیں گے
تو آخری قعدہ میں کم از کم اتنی دیر آپ بیٹھے رہیں کہ جتنی دیر میں التحیات پڑھا جا سکتا ہے، تو اتنی دیر قعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض ہے۔ ویسے تو آپ ساتھ وہ درشی بھی پڑھیں گے اور دعا بھی مانگیں گے، تو جو فرض ہے نا وہ اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر میں التحیات پڑھا جا سکتا ہے، اور آخر میں سلام پھیرنا، یہ بھی نماز کے فرائض میں شامل ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں نماز کے احکامات، مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو میرے دوست میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ اس کو فالو کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوسرے دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔